بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے ان کے اوپر محافظ، نگہبان، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہ محافظ جو ہیں ان سے مراد کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، جو ہمارے نگہبان ہیں، دو فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر مقرر فرمائے ہیں، ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے۔ دائیں جانب والا انسان جب بھی نیکی کا ارادہ بھی کر لے تو وہ لکھ دیتا ہے، ذرا بھی انتظار نہیں کرتا، لیکن بائیں جانب والا جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس کو لکھنے سے روک دیتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا ارادہ ملتوی کر دے۔ تو پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو تب وہ لکھتا ہے، پھر بھی اس کو مٹانے کا اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ اگر یہ بعد میں توبہ کر لے تو اس کا گناہ مٹا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مراد وہ نگہبان فرشتے ہیں جو جن کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ بدلتی بھی رہتی ہے، ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کو مامور فرما دیتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسولنا، تو موت دیتے ہیں اس کو ہمارے قاصد۔ تو جب پھر موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے، اس کی اجل آ جاتی ہے، تو پھر یہ فرشتے جو ہیں وہ جو رجسٹر انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر رجسٹر نیکیوں والا برائیوں والا وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، روح قبض کرنے کے لیے، وہم لا یفرطون، اور وہ نہیں کوتاہی کرتے۔ جب وقت مقررہ جو اس کا معین ہو چکا ہے اس میں سے کوتاہی نہیں کریں گے، بالکل یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آج ہی اس کی شادی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کی روح قبض کر لی جائے۔ جی نکاح ہوتا ہے، گاڑی میں واپسی پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دولہا فوت ہو گیا یا دلہن فوت ہو گئی، یا چھوٹے بچے ہیں، یہ جو مطلب عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب اس کی پرورش کا ذمہ جو ہے وہ کون لے گا، اب اس کو کس نے پالنا ہے، ماں ہی بہتر پرورش کر سکتی ہے، لیکن اس کا وقت مقرر ہے،
ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر ماں کی روح قبض ہو گئی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو البتہ یہ دنیاوی جو معاملات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو بندہ پھر کوئی بھی نہ مرے جی، کسی کے ذمے کتنی کتنی اولاد ہے جن کی پرورش اس کے ذمہ ہے، کوئی اپنے دنیاوی معاملات میں اس قدر مگن ہے، کئی کام اس کے سپرد ہیں اور اس نے کرنے ہیں، لیکن جب اجل آ گئی تو اب فرشتے نے تاخیر نہیں کرنی، وہ دنیاوی معاملات درے کے درے رہ جائیں گے، وہیں رہ جائیں گے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا، الا لہ الحکم، خبردار اسی کے واسطے ہے یا اسی کے لیے ہے حکم، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں بہت جلدی فرماتا ہے یا جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ثم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تم فرماؤ کہ نجات دیتا ہے تم کو من ظلماتی، اندھیریوں میں سے، بری والبحر، خشکی اور دریا، یعنی تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں سے، یا جنگل اور دریا کے اندھیروں میں سے۔ تدعونہ، دعا کرتے ہو تم، تضرعا و خفیہ، اس سے، تدعونہ، دعا کرتے ہو تم اس سے، تضرعا و خفیہ، عاجزی کرتے ہوئے اور چھپ کر۔ لئن انجانا من ہذہ، البتہ وہ نجات دے دے ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ یعنی یہ مشرک جو ہیں، بعض اوقات ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی آفت ان پر آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات کو جب وہ اپنے وہ نقصانات کو دیکھتے ہیں تو پھر، حالانکہ وہ مشرک ہوتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، تو جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو پھر اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھپ کر، اب اس وجہ سے کہ جی ہم تو مشرک ہیں، ہم سر عام علی الاعلان اللہ کو کیسے پکارے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وقت چھپ کر پھر اللہ کو پکارتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تدعونہ، اور کیا کہا کرتے ہیں، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من، اگر تو ہمیں نجات دے دے اس سے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہم بھی تیرے شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، تم فرماؤ اللہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر قسم کی تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ تو جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ ایسے بدبخت ہیں
کہ دوبارہ پھر شرک پر اتر آتے، پھر وہ شرک کرنا شروع ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے نا کہ اللہ پھر تمہیں جب نجات دیتا ہے اور تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کر دیتا ہے تو پھر تم دوبارہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ یہ تمہاری کارستانی، یہ درست نہیں ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تم فرماؤ وہ قادر ہے اس بات پر یا قدرت رکھتا ہے اس بات پر ان یبعث علیکم کہ بھیجے تم پر عذاباً عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے ومن تحت ارجلکم اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب یعنی بارش کا، طوفان کا عذاب نازل کرے، یا تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، یعنی نیچے جو ہے مطلب نیچے سے کوئی آگ بھیج کر تم پر عذاب نازل کر دے۔ نیچے سے عذاب سے مراد یعنی تمہاری قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، تمہیں قبر کے اندر تمہیں عذاب دے۔ تو یہ زمینی عذاب کوئی بھی ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور لڑا دے تم کو فرقوں میں، یعنی تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وہ چکھائے تم میں سے بعض کو سختی والا عذاب، بعض یعنی ایک دوسرے کو سختی والا عذاب۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، غور کرو تم دیکھو کیسے پھیرتے ہیں ہم نشانیاں، یا کیسے ہم بیان کرتے ہیں طرح طرح کی آیتیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا اس کو قوم کا تمہاری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تم فرماؤ نہیں ہوں میں اوپر تمہارے ذمہ دار، یعنی میرا کام جو تھا بس اتنا ہی تھا، تمہیں تبلیغ کرنا، تم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا، وہ پہنچا دیا ہے۔ اب میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہاری سفارشات کروں یا تمہیں عذاب سے نجات دلواؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، واسطے ہر ایک چیز کے وقت مقرر ہے، مستقر، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جانو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھو تم الذین ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا کہ ہماری آیتوں میں یعنی مذاق کرتے ہیں، یخوضون مذاق کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس منہ پھیر لو ان سے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ مشغول ہو جائیں
یہ یخودون کا معنی ہوتا ہے یہ مذاق میں مشغول ہو جانا، کسی کے بارے میں مذاق کرتے ہوئے آپس میں گپ شپ لگانا، اس کو کہتے ہیں یخودون۔ تو حتیٰ یخودوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ مشغول ہو جائیں دوسری باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے تمہیں شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس نہ بیٹھو بعد الذکرى، بعد یاد آنے کے، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ کفار مکہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں جلانے کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں بکواسات کیا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بکواس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جبریل امی کے بارے میں، حتیٰ کہ رب العزت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بکواس بکنے لگتے۔ اور چونکہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی ان کو اس بکواس سے روکنے کے لیے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ تمہیں ان کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی یہ بکواس جو وہ فضول قسم کی بکواس کرتے ہیں، آپس میں مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا بیٹھ کے، تو تم جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو پھر تم ان کے پاس بیٹھو ہی نہ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے یتقون من حسابہم من شیء جو پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ان کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا گیا ہے، گویا ہمارا ان کے پاس بیٹھنا حرام ہو گیا ہے، اب ہم ان کو اسلام کی تبلیغ کیسے کریں؟ جی ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے تو تب ان سے اسلام کی تبلیغ کریں گے نا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض صحابہ جو ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی کام میں، چونکہ وہ بھی مکہ میں رہنے والے تھے اور حرم مکہ کے ارد گرد، حرم کے اندر ان کا آنا جانا، گھومنا پھرنا، وہ سارے معاملات ان کے وہاں کے تھے، مسلمان بھی وہیں پہ رہتے تھے، تو بعض کو کسی مشرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام بھی پڑتا رہتا تھا، کسی کی کوئی مشکل ہو گئی تو وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی مشرک کے پاس چلے گئے۔ البتہ کچھ مجبوریاں جو ہے نا وہ بھی ان کو وہاں پہ مطلب لے جاتی تھیں مجبوریاں۔ اب جب یہ معاملات ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری جو ہے وہ درپیش ہو جائے تو پھر ہم کیا پھر بھی ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، یا پھر اس صورت میں اجازت ہے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کسی ایسی مجبوری کے پیش نظر تمہیں جانا پڑ جائے تو پھر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَاذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو
اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل کود، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں، وذکر بہ، اور نصیحت کرو بہ، اس سے، یعنی قرآن پاک سے ان کو نصیحت کرو، ان تبصل نفس بما کسبت، کس چیز کی نصیحت کرو؟ یہ کہ پکڑا جائے گا نفس، جی، ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، یا وہ جو کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک سے ان کی تبلیغ کرو، انہیں نصیحت کرو کہ جو کچھ تمہارا نفس کرتا ہے اس بات کی تمہیں پکڑ ہوگی۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے واسطے اس کے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ شفاعت کرنے والا یا کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ دیں، کل عدل، ہر قسم کا فدیہ، یعنی بہت زیادہ مقدار میں فدیہ دے دیں، لا یؤخذ، نہیں لیا جائے گا ان سے، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ وہ ہیں جو پکڑ لیے گئے اس سے جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، یہ پکڑنا، ابسلو، پکڑنا یا پکڑے جانا، یہ پیچھے تبسل گزرا ہے نا، تبسل اور ابسلو یہ ایک ہی چیز ہے۔ لہم شراب من حمیم، انہیں پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا، من حمیم، گرم پانی، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، تم فرماؤ کیا ہم عبادت کریں اللہ کے سوا کی، ما لا ينفعنا، جو نہیں نفع دیتا ہمیں، ولا یضرنا، اور نہ نقصان دے ہمیں، یعنی نفع سے مراد کیا ہے کہ ہم اگر اس کی عبادت کریں تو ہمیں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اس کا ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ولا یضرنا، جی، یعنی اس کی عبادت کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے اور عبادت نہ کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور لوٹا دیے جائیں گے ہم، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، اوپر اپنی ایڑیوں کے، یعنی ان کی عبادت کرنے سے بندہ جب آگے چلتا ہے تو آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، تو آگے جانے سے کوئی نقصان بندے کا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ آگے چل رہا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ آگے دیکھے گا، آگے دیکھتے ہوئے چلے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ کوئی پتھر آ گیا ہے تو اس سے بچنا ہے، گڑھا آ گیا ہے تو اس سے بچنا ہے۔ تو جو بندہ جو ہے دیکھ آگے رہا ہو، منہ آگے ہے، اور الٹا چلنا شروع کر دے، ایڑیوں کے بل چلنا شروع کر دے، یقینی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی نقصان کا جو ہے نا وہ شکار ہو سکتا ہے، یا کسی پتھر کے ساتھ
جو ہے لگنے سے گرے گا، کسی گڑھے میں اس کا پاؤں آئے گا، کوئی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کی عبادت، اللہ کے سوا کی عبادت جو ہے، یہ گویا کہ ہمیں ایڑیوں کے بل جو ہے نا وہ واپس لوٹائے گی۔ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے۔ کلا اذ استحوذ الشیاطین، یعنی اللہ ہمیں تو یہ ہدایت دیتا ہے کہ آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کی ہدایت پہ عمل نہ کریں اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے شیطان کے پیروکار ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا اذ استحوذ الشیاطین، اس کی مثل جسے بہکا دیا شیطان نے، فی الارض، زمین میں، حیران ہے، لہو اصحاب یدعونہ، حیران ہے اس کے ساتھی، لہو اس کے اصحاب ساتھی، یدعونہ جو بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی اتینا، ہدایت کی طرف، جی کہ آؤ ہمارے پاس، ہدی اتینا، آؤ ہمارے پاس۔ یعنی وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قائل کرتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ تم چلو، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، تم فرماؤ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، تم فرماؤ کہ بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حکم دیے گئے ہیں ہم کہ اطاعت کریں، لنسلم، کہ ہم اطاعت کریں اس رب کی جو جانوں کا رب ہے، جی ہم جانوں کے رب کی اطاعت کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے، انہوں نے ان کو کہا، اپنے باپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آؤ ہدایت کا راستہ یہ ہے، وہ شرک والا، اس طرف آؤ۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آؤ ہدایت کا راستہ یہ ہے، تم ادھر کدھر جا رہے ہو، اس طرف آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کا بیٹا، ابو بکر صدیق کا بیٹا جو ہے عبد الرحمن، وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے، آپ ان کو یہ پیغام دے دیں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو یہ کہے، جی کیا یہ جو گزرا ہے نا پیچھے، ٹھیک ہے، قُلْ نَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، یہ ساری باتیں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ پھر ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو جا کے یہ کلمات، یہ پیغام، یعنی اس سے پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، جی جو انہوں نے کہنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھیج کے قرآن پاک کا حصہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ تم اپنے بیٹے کو کہو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ٹھیک بنایا، جی وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن
یقول فرمائے گا، کن ہو جا فیکون بس ہو جائے گا، قولہ الحق فرمان اس کا قول کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور اسی کی ملک ہے یا اسی کی سلطنت ہے، یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے چھپی چیزوں کو اور کھلی چیزوں کو، یہ پوشیدہ کو اور ظاہر کو، وَهُوَ الحکیم العلیم خبیر اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی 3 سور جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا وہ سور پھونکیں گے، 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلے سور کے وقت جو ہے ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور خبر ہو جائے گی لوگوں کو، بالکل ہوش و واس ختم ہو جائیں گے لوگوں کے، پتہ چل جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مخلوق جو ہے نا فوت ہو جائے گی، مر جائے گی۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، پھر ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سور 2 ہی پھونکے جائیں گے، ٹھیک ہے، کتنے؟ 2 ہی۔ پہلے سور کے وقت کچھ دیر کے لیے لوگ مدہوشی کی عالم میں ہوں گے، ساتھ ہی مر جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تمام مخلوق کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس دو سوروں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ اسی سور پھونکے جانے کا ذکر ہوا، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، لوگ مدہوشی کی عالم میں ہوں گے، پھر مر جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کہ آج کے دن کی سلطنت، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو کسی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی بھی نہیں بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زندہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، قہار ہے، جبار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے آج کے دل کی سلطنت، بادشاہت، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب فرمایا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ، یعنی اس باپ سے مراد چچا، کیا ہے؟ چچا، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تم بناتے ہو تم اصنامن بتوں کو، آلیہ معبود، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو اب فرمایا گیا ہے نا قرآن پاک میں، باپ کے لیے اب بھی فرمایا گیا ہے، اور
والد بھی فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ والد جہاں پہ فرمایا گیا ہے اس سے مراد باپ ہی ہے، سگا باپ، ٹھیک ہے، اس سے مراد جہاں پہ بھی قرآن پاک میں والد فرمایا گیا ہے نا، اس سے مراد سگا باپ ہی ہے۔ لیکن اب جہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے، یہ ذرا رکنا، اب جہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے اس سے مراد باپ کے علاوہ، تو اب جہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے اس سے مراد سگا باپ بھی ہو سکتا ہے، سوتیلا باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا تایا ماما کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عرب میں اب جو ہے نا یہ کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ استاد ہے، استاد کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، شیخ ہے اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کوئی اور بزرگ ہے اس کو بھی اب کہا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، بعض کہتے ہیں بس دور کا رشتہ دار تھا لیکن اپنے قبیلے کا سردار تھا، ٹھیک ہے، اور بزرگ بندہ تھا، تو لیکن تھا وہ بت پرست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پھر تبلیغ فرمانے لگے۔ تو اس کلام سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر باپ ہو گو کہ وہ مشرک ہو، شرک کرتا ہو، لیکن بیٹا ہونے کے ناطے کو ادب احترام جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ تو پاس ہوتا ہے نا، تو بندہ اس طرح کی بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتا، جیسے انہوں نے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اور تمہاری قوم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ جی باپ، سگے باپ ہوتے ابراہیم علیہ السلام، ان کے سگے باپ کا نام تھا تارخ، بعض نے لکھا تارخ، بعض نے لکھا تارح ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تارخ بن ناخور یہ ان کے والد کا نام تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے چچا سے کیا کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور یوں ہی ہم نے دکھایا یا دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، سلطنت یا ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائیں وہ یقین والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کیسے دکھائی؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں نا، اور آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، اور مطلب آسمانوں سے اوپر عرش اور کرسی کی بھی سیر کی ہے، جی، تو سدرۃ المنتہا کی بھی سیر کی ہے، ساری سیریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے کی ہیں۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے دکھائی ساری نشانیاں، ابراہیم کو ساری بادشاہت جو ہے وہ ہم نے دکھائی۔ اب کیسے دکھائی؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چٹان کے اوپر، ایک چوٹی کے اوپر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے تو فرمایا کہ اوپر دیکھو آسمانوں کی طرف۔ تو آسمانوں کی طرف انہوں نے دیکھا تو آسمان جو ہیں وہ ایسے پھٹ گئے اور جو ہے نا حجابات اٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں سے اوپر کی دنیا جو ہے نا وہ ساری ملاحظہ فرمائی، نیچے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ عرش اور کرسی کو بھی دیکھا، نیچے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اب نیچے دیکھو، نیچے تحت الثری تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیے، اور نیچے تک ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو دیکھ لیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کو یقین ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے یہ کہاں تک ہے، اللہ کی سلطنت کہاں تک ہے، ان کو یقین ہو جائے، اور پھر آگے یہ اس کی تبلیغ کریں۔
فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب تاریک ہو گئی علیہ اس پر، لیل رات، رأى کوکبا رأى دیکھا، کوکبا ستارے کو یا تارے کو دیکھا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا دیکھنے سننے والی یہ ہے کہ نمرود جو تھا نا، نمرود بن کنعان، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. روئے زمین کا یہ بادشاہ تھا. اس کا پائے تخت بابل میں تھا جو کہ بغداد اور کوفہ کے درمیان ہے. اور اس نے سب سے پہلا یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے تاج سب سے پہلے پہنا ہے اپنے سر کے اوپر. اس نے لوگوں کو جو ہے وہ کہا ہوا تھا کہ میری عبادت کرو، یعنی خدائی دعویٰ اس نے کیا تھا نمرود نے، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے. ایک رات اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے نا وہ چمکا ہے، اور اس کی اس قدر روشنی ہوئی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی ہے. صبح اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو اس نے بلا کے تو ان سے تعبیر پوچھی. انہوں نے بتایا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا، تو تمہاری بادشاہت پر وہ غالب آ جائے گا. اس نے کہا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی. اس نے کہا کہ ایک سال کے اندر پورے سال کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اور اگر عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور بیویوں کو اپنے خاوندوں سے الگ کر دیا جائے. یہ اس نے حکم جاری کر دیا. اس پر باقاعدہ پولیس مقرر کی گئی. پولیس کو یہ نظام جو ہے نا یہ سونپ دیا. تو جو داعیہ جو مامور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے گھر میں، تو اس نے آ کے جب وہ معلومات کی، پوچھا. ان کی والدہ کا نام تھا مطلی یا اوفا بنت نمر. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ اس نے آ کے دائیوں نے آپ سے، ان کی والدہ سے آ کے تفتیش کی، تو انہیں پتہ کوئی نہ چلا کہ یہ عورت جو ہے یہ بھی حاملہ ہے. اللہ رب العزت کی شان کے عمل ہونے کے باوجود بھی عمل جو ہے نا اس کا پتہ کسی کو نہ چلا. جی 9 ماہ ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، لیکن پیٹ سے کوئی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بھی حاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک تو عمر بھی بہت کم تھی. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت کو ظاہر کرنا تھا. بالکل اثرات آثار جو ہیں نا وہ نمایاں نہ ہوئے، کسی کو شک و شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ عورت بھی حاملہ ہے. بالآخر جب وقت قریب آیا تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ پہاڑوں میں چلی گئیں. وہاں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ نے ان کو ایک غار کے اندر ان کو رکھ کے تو اس غار کا راستہ، اس کا دروازہ جو ہے نا ایک پتھر سے بند کر دیا. بند کر کے تو پھر خود واپس تشریف لے آئیں اپنے گھر میں. کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہوا کہ اس کے ہاں جو ہے نا وہ تولد ہوا ہے بچہ. آپ پھر رات اپنے گھر میں
بچہ ابراہیم علیہ السلام وہ غار کے اندر، پوری رات گزر گئی۔ دوسرے دن جب یہ گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چوس رہے ہیں، ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے، دوسری انگلی سے دودھ نکل رہا ہے جی۔ تو وہ چوس رہے ہیں، اور غذا کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس غار کے اندر فرما دیا۔ اور آپ غار کے اندر جو ہے وہ یعنی اتنا بڑھتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ کہ ایک مہینے میں باقی بچے جتنا ایک ماہ میں بڑھتے ہیں نا، اتنا آپ ایک گویا کہ نہیں، یعنی آپ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا باقی ایک سال میں بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ایک مرتبہ آپ 15 ماہ کے جب ہوئے تو 15 سال کے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا، 15 سال کے۔ اور اسی میں حالانکہ عمر تو 15 ماہ ہی تھی نا، تو 15 ماہ کی عمر میں ایک مرتبہ ماں پھر جب آئی ان کے پاس تو اپنی ماں سے پھر انہوں نے ایسا فصیح و بلیغ قسم کا کلام کیا، اپنی ماں سے پوچھا کہ تمہارا مربی کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کس طرح کلام کر رہا ہے۔ کہا کہ نہ، اپنے بارے میں پوچھا، میرا مربی کون ہے؟ کہا کہ جی میں ہوں، یعنی ان سے مراد یہ تھا کہ میں تمہاری پرورش کر رہی ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی آخر محتاج ہو کھانے پینے کی تم بھی محتاج ہو، تو اگر تم بھی محتاج ہو تو مربی تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا جی، پھر تمہارا مربی کون ہے؟ تو انہوں نے اپنے خاوند کا طارح بن ناخور کا نام لیا، کہا کہ میرا مربی تو وہ ہے۔ کہا کہ اچھا، تو وہ بھی تو کھانے پینے کا محتاج ہے نا جی، اسے بھی تو ضرورت ہے، مطلب حاجت اپنی جو ہے نا وہ کسی کے آگے رکھتا ہوگا، تو لہذا اس کا مربی کون ہے؟ تو انہوں نے پھر جو ہے نمرود کا نام لیا، کہا کہ نمرود وہ ان کا مربی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ نمرود جو ہے وہ بھی تو کھانے پینے کا محتاج ہے نا، اس کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے پھر والدہ نے اس وقت ان کو چپ کروا دیا، کہا خاموش، بات نہیں کرنی زیادہ۔ کو پتہ تھا کہ نمرود کی حکومت ہے، اگر اس بچے کے بارے میں ایسے پتہ چل گیا، جان گئی کہ یہ تو بچہ وہی ہے جس کے بارے میں جو ہے نا وہ نمرود نے خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے گھر میں آئیں اور اپنے خامند کو کہا کہ جس بچے کی تلاش میں اور جس بچے کی خاطر نمرود نے اتنے بچے قتل کروا دیے، تو میں تمہیں خبر دیتی ہوں کہ وہ بچہ تمہارا ہی بچہ ہے جی، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آج اس نے بڑی کلام کی ہے، بڑی بڑی دلیلیں مجھ سے مانگی ہیں، میں خود حیران ہو گئی ہوں، لاجواب ہو گئی ہوں، اس کے سوالوں کے جواب میں تو کیا ہماری پوری قوم بھی نہیں دے سکتی ہے جی۔ تو کہا کہ پھر اس کے بعد جب آپ جو ہے اس غار سے آزاد ہوئے، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، اور قوم کے درمیان آ کے جو ان کی کلام ہوئی ہے وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب تاریک ہوئی اس پر رات، دیکھا ستارے کو، تو اپنی قوم سے وہ مخاطب ہوئے، کہا قال ھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غائب ہو گیا فرمایا کہ نہیں پسند مجھے غائب ہونے والا، ٹھیک ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، یعنی اللہ تبارک و تعالی، وہ قوم، وہ لوگ جو تھے وہ تو اللہ کو بھولے ہوئے تھے نا، کوئی بھی مواحد نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، تو کسے کیا پتا تھا کہ اللہ کون ہے؟ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے ہمارا خدا یہی ہے۔ تو پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو، بازغا چمکتا دمکتا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب،
فلما افلا، پس جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدینی ربی، فرمایا کہ اگر نہ ہدایت دیتا ربی میرا رب، نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، البتہ میں ہو جاتا بہکے ہوئوں میں سے، یعنی بہکی ہوئی قوم میں سے۔ فلما اری الشمس بازغۃ، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا دمکتا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ ہے میرا رب، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، ڈوب گیا، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں دور ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جس کو جو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو جی، تو میں تو اس سے بری ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، میں متوجہ ہوں جی، بے شک میں نے منہ کیا یا توجہ کی، میں نے منہ کیا، میں نے وجہی للذی، یعنی اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، للذی فاطر السماوات والارض، وہ جو جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، یعنی میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے ان چیزوں کو، یہ سورج چاند ستارے آسمان زمین، یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، میں بری ہوں ان چیزوں سے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ وحاجہ قوم، اور حجت بازی کی ان سے ان کی قوم نے، اب قوم جو ہے وہ پھر ان سے دلیلیں پیش کرنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، حجت بازی تو وہ کرنا شروع ہو گئے۔ قال تحاجونی، فرمایا کیا کج بحثی کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں جی، یا جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور نہیں میں ڈرتا اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا ہی رب جو چاہے میرا رب، ٹھیک ہے، وسع ربی کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز پر علم، یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا آزر، ان کا چچا جو آزر تھا نا، وہ بت ساز بھی تھا، یعنی بت وہ بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے کچھ بت اٹھائے اور بازار میں لے گئے، اور جا کے تو لوگوں کو بلایا، مخاطب کر کے نا اکٹھے کر کے تو کہا کہ یہ بت کون لے گا مجھ سے، کون خریدے گا؟ جو اپنے بھی نفع نقصان کا جو ہے نا وہ مطلب اتنی طاقت نہیں رکھتے، جو اپنے نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتے، کسی کو نفع نقصان انہوں نے کیا دینا ہے جی، تو ایسے بت کون خریدے گا مجھ سے؟ ساتھ ان کی توہین بھی کی بتوں کی، تو کسی نے نہ خریدا۔ تو پھر آپ وہاں پہ ساتھ قریب جو ہے نا وہ نہر گزر رہی تھی، نہر میں گئے اور
ان کے جو ہے نا وہ بتوں کو ڈبونے لگے پانی کے اندر. کہا کہ پیو نا پانی شانی پیو، تمہیں پیاس لگی ہوگی. اور یہ سارے کام جو ہے نا یہ ان لوگوں کے اس قوم کے سامنے کیے. اب وہ قوم جو ہے نا وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے لگے، ہو جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بت آپ کو جو ہے نا چھوڑیں گے نہیں. تو آپ نے اس وقت یہ ان سے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. کہا کہ اگر یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے تو پھر نمرود جو ہے وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو قتل کروا دے گا. جی تو اس موقع پر یہ کلام ان کا ہوا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈروں خوف کروں ان چیزوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور حالانکہ نہیں ڈرتے ہو تم تحقیق کہ تم نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے. ٹھیک ہے، یعنی میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، ان چیزوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے، میں تمہارے بنائے ہوئے فرضی شریکوں سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں. جیسے اپنی دولت، ٹھیک ہے نا جی. اچھا وَكَيْفَ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یعنی تم نے اللہ کا شریک ان چیزوں کو مان لیا ہے جن کے شریک ہونے پر نہ کوئی آسمانی کتاب ہے. اچھا باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانہ، کہ نہیں اتاری اس پر علیکم ساتھ اس کے تم پر کوئی دلیل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ تم ان کو شریک بناؤ، ان کو شریک ٹھہراؤ، ایسی کوئی نہیں ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بس تو کون ہے دو فریقوں میں سے زیادہ حق پر، امن والا یا ساتھ امن کے. ٹھیک ہے، یعنی ایک راستہ وہ ہے میں میرے گھر والے، ایک گروہ ہم ہیں اور ایک گروہ تم ہو. اب امن کے جو ہے نا وہ ساتھ حق والا جو ہے وہ حق والا گروہ کون سا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہ ملایا اپنے ایمان کو، بظلم ساتھ ظلم کے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ واسطے ان کے امن والے یا امان میں، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہے. اگلا رکوع جو ہے نا وہ جانے دے، بہت آسان ہے، صرف ترجمے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ اگلا سبق جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہی ہے ہمارے لیے حجت یا ہمارے لیے دلیل، آتَيْنَاهَا، جو دی ہمیں اس نے، یا جو دیے گئے ہم، ابراہیم یا ابراہیم کو، علی قومی، ان کی قوم پر. یعنی ہمارے لیے دلیل یہی ہے، اس کے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم پر جو نازل کیا ہے، نرفع درجات، کہ اونچے کرتے ہیں ہم درجات، درجوں ہم ان کو بلند کرتے ہیں، من نشاء، جسے چاہتے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے.
یعنی تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور عطا کیے ہم نے واسطے اس کے اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، ونوحن ہدینا، اور نوح کو ہدایت دی ہم نے، من قبل پہلے سے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد کو، داؤد و سلیمان اور سلیمان، و ایوب اور ایوب، و یوسف اور یوسف، و موسیٰ اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون کو، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اچھوں کو، نیکوکاروں کو، و زکریا اور زکریا، و یحییٰ اور یحییٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و الیاس اور الیاس کو، کل من الصالحین، ہر ایک نیکوکاروں میں سے ہیں، و اسماعیل اور اسماعیل، و الیسع اور یسع، و یونس اور یونس، و لوط اور لوط، و کلن فضلنا علی العالمین، اور سب کو فضیلت دی ہم نے جہاں والوں پر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک سوال ویسے پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، بہت سے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، تو اس سے ایک تو یہ جواب ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بعد والوں کا ذکر اس میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے نبوت دی اور ان کا ایک معین مدت تک ان کی نبوت رہی، پھر دوسرا نبی آ گیا، پھر تیسرا نبی آ گیا، اس طرح درجہ بدرجہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی اور قیامت تک آپ کی ہی نبوت جو ہے وہ چلے گی، اس لیے آپ کی تخصیص ہے، آپ کو مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہے ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے ہدایت اللہ کی، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر شرک کرتے وہ لوگ، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کا اکارت ہو جاتا ان سے جو وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کو کتاب، والحکم اور حکم، والنبوۃ اور نبوت۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، پس اگر وہ کفر کریں اس سے یا انکار کریں، ہؤلاء سے یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، پس بے شک مقرر کیا ہم نے، قوماً ایک قوم، لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ہے انکاروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دی ہے انہیں اللہ نے، فبہداہ مقتدی، پس ہدایت ان کی اختیار کرو تم، مقتدی، کہ ان کو ہم نے ہدایت دی ہے، یہ والی ہدایت تم اختیار کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرماؤ کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس کا اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، سوائے اس کے نہیں کہ وہ مگر نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہاں والوں پر، جہاں والوں کے لیے